على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غمد مغرق خذ يدي ساحل لنا أشفى لنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر واجب الاحترام عزت و تکریم احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب نازنین میں ہم سب کا جمع ہونا خلاق لم یزل اپنی بارگاہ ربوبیت میں ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ ربوبیت میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کے جلسہ کے بانی برادرم مکرم محترم جناب ڈاکٹر محمد شعیب صاحب و دیگر برادران و دیگر متعلقین منتظمین و معاونین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب جلسہ کی آج کی خیرات کو، انتظامات کو، ان کے شب و روز کی محنت کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ کے آداب کے عنوان سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اہل ایمان جب تم گفتگو کرو تو انداز گفتگو محتیاط ہو، میرے نبی کی بارگاہ کے ادب کا لحاظ رکھنا، تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو پائیں۔ آواز پست رکھنے کا، نیچی رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اگر آواز بلند ہوئی، پہلے تاکید ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، مالک کی تاکید بھی ہے۔ اور پھر اس نے ارشاد فرمایا اگر آواز بلند ہوئی تو پھر سن لو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔
ان دو چار باتوں پہ یہ جو موضوع ہے یہ ہے حضور کی بارگاہ کا ادب۔ پہلا نقطہ آپ سامعین و حاضرین اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی شان کریمی کے مطابق حکم ارشاد فرمایا کہ تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہوں، ایک ضابطہ یہ۔ دوسرا ارشاد فرمایا وعید پہ، اگر آواز بلند ہوئی تو پھر یاد رکھنا تمہارے اعمال سلامت نہیں رہیں گے۔ اعمال جو تم نے کیے، نیکیاں جو تم نے کی، و دیگر اعمال خیر جو تم نے رب کی رضا کے لیے کیے، وہ غارت کر دیے جائیں گے، وہ ضائع کر دیے جائیں گے اگر نبی محتشم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا تم نے اگر خیال نہ رکھا تو۔ ایک صحابی رسول تھے، کھل کر اونچا سنتے تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں علماء مفسرین نے یہی قول جو ہے وہ منقول فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدور پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کا ابلاغ ہو چکا، سرکار نے اللہ کے فرمان نور کو اللہ کے بندوں تک سرکار نے پیش فرما دیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے گھر تک محدود رہ گئے۔ کئی دن گزرے، مسجد نبوی یہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی دن گزر گئے ہیں، ثابت بن قیس نظر نہیں آئے، کوئی جاتا ان کی خبر لے کے آتا۔ ایک صحابی رسول گئے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے، ثابت بن خیریت تو ہے، تم مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی غرض سے نہیں آئے؟ عرض کرتے ہیں کہ جب سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو میں ڈرتا ہوں کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اگر آواز بلند ہوئی تو پھر فرمان خداوندی ہے نا کہ اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ حضور کا تھا صحابی، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم جانتا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حسن کے اندر پھر جب حاضر ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا لست ہنالک، کس نے کہا ثابت بن قیس یہ قرآن کی آیت تیرے متعلق اللہ نے نازل فرمائی، تو بری الذمہ ہے، تو ادب کرنے والا ہے، تو نہ ڈر، اور اللہ کے نبی تجھے بشارت دے رہے ہیں تیرا خاتمہ بالایمان پہ بھی ہوگا اور تو ہے بھی اہل جنت سے۔ تو جو حضور کی بارگاہ کا ادب کرے نا، قبلہ یاد رکھیں، ان کا خاتمہ بالایمان پہ ہوتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بشارت دی، فرمایا کہ وہ ہیں بھی اہل جنت سے لوگ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، اس کا خیال رکھنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ اس کی حیثیت کو سمجھیں قبلہ، یہ فرض کی حیثیت پہ ہے، یعنی کہ ادب محبت کے تابع ہے، اتباع بھی محبت کے تابع ہے۔ بندہ سرکار پہ ایمان لے آئے اور سرکار کا ادب نہ کرے تو وہ کاہے کا ایمان لانا؟ سرکار کی ذات پہ بندہ ایمان لے آئے اور اتباع کو خیر نہ جانے، کاہے کا ایمان لانا؟ بندہ سرکار پہ ایمان لے آئے اور سرکار سے محبت نہ کرے تو کاہے کا ایمان ہوگا؟ اب جملہ سماعت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اپنی جان سے بڑھ کے، فی نفس ہی، اپنی جان سے بڑھ کے سرکار کی بارگاہ کے آداب کو مقدم جانتے تھے۔ اس پہ حدیث مشکات، میں اپنے گفتگو کو بڑھا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، امام الواصلین، خلیفۃ المسلمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ حضور نے ساتھ لے گئے۔ غار ثور کا سفر تھا، غار سجدہ کے عنوان سے یہ حدیث پاک بڑی معروف سی ہے۔ سرکار جب غار کے اندر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے پہلے عرض کیا، حضور مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں غار کی صفائی کر لوں۔ سرکار نے حکم ارشاد فرمایا، انہوں نے غار کی صفائی کی، ایک سوراخ بند کرنا یہ بھول گئے۔ سرکار محو استراحت ہوئے، آرام فرما ہوئے، ان کی گود پہ سرکار نے سر رکھا، آرام فرما ہوئے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے خود جاگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی رنگت کی تبدیلی کو دیکھ کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابو بکر خیریت تو ہے نا؟ چہرے کی سرخی بتا رہی ہے، کوئی دکھ ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ آرام فرماتے، میری گود پہ سر رکھا ہوا تھا، سوراخ کے اندر سے کہیں سے سانپ داخل ہوا غار میں سے، اور آ کے اس نے جو ہے وہ مجھے ڈسا، میں درد کی شدت کی وجہ سے بے قرار تھا، پر سرکار میں نے آپ کو جگایا نہیں ہے، یہاں آپ رک جائیں، یہاں آپ رک کے ایک جملہ سنیں، اگر یہ جان کی پرواہ کرتے تو سرکار کو جگا دیتے۔ عرض کرتے سونا سانپ داخل ہو چکا ہے اور مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، آپ بعد میں آرام فرما بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو حضور کی بارگاہ کا کیا کرتے تھے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کریں دے، اپنے ایمان دی پرواہ کریں دے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اپنے ایمان کی پرواہ ہے۔ یہ تو ایسی نازک بارگاہ ہے، یہاں اونچا بولنا بے ادبی ہے، گناہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں، سرکار خود بیدار ہوئے، چشمان نبوت سے دیکھا جب حالت زار، سرکار نے جب وجہ ارشاد فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اس وجہ سے آپ کو نہ جگا سکا۔ اس حدیث کا ایک پہلو یہ ہے کہ سرکار پہ اپنی جان بھی قربان کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ادب محمد مصطفیٰ کو مقدم جانتے ہیں۔ ایمان کی اصل ہے حضور کی بارگاہ کا ادب، بندہ ہو صاحب ایمان اور ہو گستاخ رسول بے ادب ہو تو یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گوارا نہیں ہے۔ میں اس پہ گفتگو کو آگے لے کے جا رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں گا، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، میرے رب نے ارشاد فرمایا اہل ایمان سے یہ کلام ہے، عام سے ہے ہی کوئی نہیں، ہے بھی اہل ایمان سے، عام سے نہیں ہے، عام سے مراد وہ لوگ جو بے دین ہیں، خاص سے مراد وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔ اب جملہ سماعت فرمائیں۔ اچھا حضور ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، یہاں ماشاءاللہ کافی تعداد میں حفاظ تشریف فرما ہے، مجھے ابھی بتایا گیا کہ قریب جو آبادیاں ہیں کافی سارے احباب حفاظ ہیں، ناظر خواں ہیں، اور یاد بھی قرآن پاک انہیں ہے۔ یہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہماری محفل میں حافظ قرآن تشریف فرما ہوں جن کے سینوں میں قرآن ہے، تو یہ اس محفل کی برکت میں 4 چاند لگ جائیں۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، آپ قبلہ قرآن پڑھیں نا، یہ پہلو میں قرآن کی روح سے عرض کر رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب یہ ہے کہ زمانہ رسول تھا، حضور کے اصحاب علیہم رضوان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، سب کچھ حضور پہ، حضور کے ادب پہ قربان کرتے۔ یہ حدیث مشکات ہے، سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صحابہ سے حضور تشریف فرما ہوئے، ایک غزوہ کی سمت حضور گئے، غزوہ پہ حضور گئے تو واپس تشریف فرما ہوئے، ایک مقام پہ رکے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضور ان کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہوئے، تو نماز عصر سرکار نے ادا فرمائی تھی، انہوں نے ادا کرنی تھی نماز عصر، حضور آرام فرما ہے، مولا کائنات سرکار نے حضور کی خدمت حسن کے اندر عرض نہ کیا کہ حضور آپ آرام فرما ہو رہے ہیں اور میری نماز عصر قضا ہو جائے گی، سرکار آرام فرما ہو گئے۔ حدیث مشکات ہے، جب دوبارہ حضور نے آنکھیں کھولی، مولا کائنات کی چہرے کی رنگت اتری ہوئی تھی، چہرے کی کیفیت حال زارت تبدیل تھی، تو سرکار نے وجہ ارشاد فرمائے تو انہوں نے عرض کیا حضور میں نماز عصر پڑھنا بھول گیا، پر آپ کی بارگاہ کے آداب تھے، میں آپ کو جگا نہ سکا، اب یہ میرے نبی کی دعا ہے، اب سنیں جملہ، یہ حدیث مشکات ہے، حضور نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اللہم انا علیاً فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، یار میرے جیا گنہگار دعا مانگے، توالے جیا نیک دعا مانگے، او کریم ذات وط بھی رد نہ کرے، کلی جاتے بہ کے سوچو جب نبیاں دا نبی دعا مانگ رہا ہو سی۔ تو یہ الگ پہلو ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، میرا موضوع نہیں ہے تو اس طرف آپ کی توجہ میں چاہ رہا ہوں، یہ الگ پہلو ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، سرکار کی دعا مکمل ہوئی تو وہ جس کی قدرت کے تابع سب کچھ ہے، شمس و قمر ہے،
اس نے حکم ارشاد فرمایا سورج کو کہ واپس پلٹنا، میرے نبی نے آج دعا مانگی ہے۔ سبحان اللہ، زمانہ کیا کہے گا کہ نبیوں کے نبی نے دعا مانگی اور دعا قبول نہ ہو تو قیامت کی صبح تک لوگ تانے دیتے نا، یہودی ہو گئے، مشرکین مکہ ہو گئے، نصارہ ہو گئے، وہ تو پھر مسلمانوں کو تانا دیتے۔ سرکار کی دعا مکمل ہوئی، سورج واپس مقام اثر پہ آیا۔ اب یہاں رک کے جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو میرے موضوع کا متعلقہ ہے، 4 فرض ہی پڑھنے تھے نا، کتنی دیر لگنی تھی، پر سرکار سے نہیں عرض کیا، سرکار آرام فرما۔ جانتے ہیں کہ جس طرح یہ فرض ہے نا، یہ فرض ہے، نبی کی بارگاہ کا ادب بھی اسی طرح فرض ہے۔ ایک فرض ادا کریں دوسرے فرض کا لحاظ نہ رکھیں، یہ کہے کی دینداری ہے۔ ایک فرض ادا کریں دوسرے فرض کی خبر ہی نہ ہو، یہ کہاں کی دینداری ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں، لیکن جملہ سنیں، حضور والا یہ بھی فرض ہے، حضور کی بارگاہ کے آداب فرض ہیں، اس کی حیثیت وہی ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیں، جگایا نہیں ہے، نماز کو قربان کر دیا، پتہ تھا یہ قضا پھر بھی ادا ہو سکتی ہے، یہ قضا پھر بھی ادا ہو سکتی ہے، پر دید کی قضا پھر ادا نہیں ہو سکتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں، نماز پھر انہوں نے وقت پہ ادا کی، عصر پہ سورج واپس آیا، ادا کی ہے۔ اب اسی طرح میں آپ پہ ایک اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو کھولنا چاہ رہا ہوں، ابھی بھی موضوع جو ہے وہ بند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، یہ حدیث بخاری باب الصلاۃ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر سے حضور گزرے اپنے حجرات کی سمت، تو ایک صحابی رسول کو سرکار نے یاد فرمایا۔ جیسے ہی سرکار کا گزر ہوا تو سرکار نے انہیں یاد فرمایا، کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، ان کے ساتھ سرکار کو کوئی جو ہے وہ لوڑ تھی کام کی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ حدیث ہے، اور ایک اور صحابی رسول بھی ہیں، ان کے متعلق بھی یہ حدیث ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، نماز مکمل کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رائٹس بیان فرمائے، سرکار کے کیا حق ہیں امت پہ، سرکار کا ادب بھی ہے، سرکار کا حق بھی ہے امت پہ، یہ دو الگ پہلو ہیں۔ اب جملہ سماعت فرمائے، سرکار گزر گئے، یاد فرمایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے فوری طور پہ بغیر ایک لمحہ کی تاخیر کیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم آنے میں دیر کر چکے ہو۔ عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ قدس سے حاضر ہوئے حضور کی خدمت حسن کے اندر، اور یہی پیغام حق قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورۃ انفال میں سے آیت ہے، آمنوا استجیبوا للہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے حق میں یہ بہتر تھا، تمہارے حق میں یہ بہتر تھا اگر اللہ کے رسول تمہیں یاد کریں، اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں یاد کریں تو تمہارے لیے بہتر یہ تھا، خیر یہ تھی، تمہارے حق یہ چنگائی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول تمہیں یاد کرے نا، تم جس حال پہ بھی ہو اس حال کو اس حال پہ چھوڑ کے پہلے اللہ کے محبوب اور اللہ کے یار کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو حضور کے امت پہ یہ حق بھی ہے اور حضور کا ادب بھی یہی ہے، سرکار سامنے ہوں، اللہ اکبر۔ آج لوگوں نے کہا کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں رہتی، اصحاب علیہم الرضوان کی نماز حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ میں سمجھانے پہ آؤں تو بہت ساری دلیلیں ہیں قبلہ، لیکن اشارہ کافی ہے، ان کی نماز تو حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ اور سورۃ والضحیٰ حضور پڑھیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشعری قبیلے کا سردار تھا، چل کے آئے حضور کی خدمت میں، مدنی دور ہے، عرض کرتے حضور میں اپنے قبیلے کی طرف سے بڑا ہوں اور میں آپ کے دین پہ ایمان لانا، آپ کی ذات پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتا تو صحیح اے ابو موسیٰ کیا ادا پسند آئے؟ عرض کرتے تھے کہ حضور آپ کی صداقت پسند آئے، آپ کی حیا پسند آئے، آپ کا کردار پسند آئے، آپ کا اخلاق پسند آیا، لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ مجھے آپ کی صفت پسند آیا، رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا وہ مجھے سلوک پسند آیا، آپ اوروں جیسے نہیں ہیں، عرب کے جو اور دیگر سردار ہیں آپ کی طبیعت کے اندر وہ جو ہے وہ ان جیسا جو ہے وہ کچھ عنصر نہیں رکھا گیا، آپ ان سے خاص الگ ہیں، آپ کی انفرادی انڈیویجول پوزیشن ہے، حیثیت ہے،
یہ حضور سے ابو موسیٰ شری عرض کر رہے، اچھا حضور نے ارشاد فرمایا جا سوچ لے. عرض کرتے حضور سوچ کے آیا ہوں ہن اتھوں اٹھی سا اون ویلے جڑے اپنی زبان نبوت نال میں کو کلمہ پڑھا چھوڑے سو. یہاں سے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں، تب جاؤں گا جب مجھے آپ کلمہ رسول پڑھائیں گے. اب ان کی بات سنیں، میرے موضوع سے متعلقہ ہے. کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تھی، میں چل کے آیا اپنے قبیلے سے، اپنے گھر سے مسجد نبوی کے اندر. سرکار سورۃ والضحیٰ کی تلاوت فرما رہے تھے. حدیث ترمذی و مشکات. کہتے ہیں کہ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت تھی. بس کہتے ہیں کہ اس رات اس نماز کے اندر کوئی ایسی ہماری حالت بنی، ہم نے اپنی حالت کے متعلق کہا کہ کبھی ہم قرآن سنتے، کبھی صاحب قرآن کو دیکھتے تھے. تو ہم نے امت کو جوڑنا ہے. یہ جو امت 2 لخت ہو چکی ہے، آج تو 2 لخت نہیں کئی لخت ہو چکی ہے. اس امت کو جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے. تو بدعتی کہہ دینا، کسی کو بے دین کہہ دینا، کسی کے دین پہ بات کر لینا، عقیدے پہ بات، یہ سوکھا کام ہے، اوکھا کام نہیں ہے. جو اوکھا کام ہے وہ یہ ہے کہ امت کو امت وحدہ بنایا جائے. اور امت وحدہ بنانے کے لیے تھل دے لوگوں یاد رکھا ہے، سیدوں کو جملہ ادا کیا ہے. امت کو امت وحدہ بنانے کے لیے پہلی بات کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. وہ پلیٹ فارم کیا ہے؟ وہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پلیٹ فارم پہ امت آئے گی تو پھر امت وحدہ بنے گی. سبحان اللہ. عشق محمد مصطفیٰ کی شمع سینے کے اندر اگر جلے گی تب حق کی پہچان نصیب ہوگی. اب موضوع کی طرف چلیں. یہ ہے ان کی نماز. تو میرے رب نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے بہتر تھا، اہل ایمان تمہارے لیے بہتر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرمائے. چونکہ حضور کا یاد کرنا یہ رب کا یاد کرنا، حضور کا حکم دینا یہ رب کا امر ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کا دم بھرنے والے سن لیں، ان کے لیے جو باقاعدہ ضابطہ ہے، قدرت کی طرف سے جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے پیار کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرامین کو منعن تسلیم کرو، اس پہ عمل کرو، تو یہ ہے اللہ سے محبت کا جو ہے وہ حقیقی دعویٰ. اور پھر اللہ بھی محبت فرمائے گا اور بدلے میں اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ کے آداب کی تعلیم، تاکید و حکم و تنبیہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سن لو اہل ایمان. اچھا میں عرض کر رہا تھا، بات یاد آ گئی. سرکار ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے، تو حکم کیوں خاص ہے اہل ایمان کے لیے؟ اب وہ بات یاد آئی تاخیر سے. میرا کچھ حافظہ اس طرح کا ہے، سفر کی تھکاوٹ، بار بار جلسے اور ان کی کثرت. اب جملہ سماعت فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بن کے مبعوث ہوئے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. انی رسول اللہ، اس میں ضمیر کو یہاں مخاطب کیا گیا. یا ایھا الناس، اہل انسانیت کو خطاب کیا گیا. رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ جو رسول ہیں یہ ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. پہلے والے ضابطے نہیں رہے کہ ایک قوم کے لیے نبی ہیں، ایک قبیلے کے لیے نبی ہیں، ایک برادری کے لیے نبی نہیں، ایک خطے والا یہ نبی نہیں ہے، ایک ملک کا یہ نبی نہیں ہے، ایک قوم برادری کا یہ نبی نہیں ہے. قوم عاد والے وہ اور نبی تھے، قوم سمود والے وہ اور نبی تھے، قوم مدین، شہر مدین کی طرف آنے والے وہ اور نبی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کو یہ اجتماعیت، یہ وسعت عطا فرمائے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں تک انسانیت رہنے والے ہیں، انسان رہنے والے ہیں، اللہ اکبر، وہ شرق سے لے کے غرب تک وہاں تک ذات محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت ہے. اب بندہ سوچے کہ مالک یہ تو نبی تھے ساری انسانیت کے لیے، اور تو نے پابند کیا صرف اہل ایمان کو. یہ جو ادب ہے نا سرکار کی بارگاہ، یہ صرف اہل ایمان کے لیے فرض ہے. انسانیت اس ادب کی قید میں کوئی نہیں. جو جس نے کلمہ پڑھا وہ قید میں آ گیا، وہ اس ادب کی شرط میں آ گیا. جو بے دین ہے، جب وہ دین کے تائب نہیں ہے، اسلام کے داخل دائرے کے اندر نہیں ہے، تو وہ شریعت کے پابند نہیں ہے. شریعت کے وہ پابند ہیں، دین کے وہ تابع ہیں جنہیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا. اب جملہ سنیں، جب حضور ہیں ساری انسانیت کے لیے نبی، تو اہل ایمان کو کیوں حکم دیا گیا؟ اس پہ کوئی بحث کوئی نہیں، اس پہ ایک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اس لیے اللہ اکبر، مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے متعلقہ جو بھی آیتیں ہیں، وہ چاہے حضور کے گھر سے متعلقہ ہوں، حضور کے اصحاب کے متعلقہ ہوں، حضور کے ازواج کے متعلقہ ہوں،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلقہ ہوں، سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کے متعلقہ جو آیتیں نازل ہوئیں، وہ ساری کی ساری اہل ایمان سے، مشرکین مکہ سے کوئی نہیں، اہل یہود و نصار سے کوئی نہیں، فقط اہل ایمان سے ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ دن قیامت اس فریض کا سوال بھی اہل ایمان سے کیا جائے گا، اس فرض کا سوال بھی اہل ایمان سے کیا جائے گا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس فرض کا سوال بھی اہل ایمان سے کیا جائے گا۔ آپ جملہ پھر سن لیں، اس فرض کا سوال بھی اہل ایمان سے ہوگا، اس فرض کا سوال۔ کافر سے کوئی نہیں ہونا سوال نماز کا، بے دین بندے سے سوال نماز کے متعلق ہونا ہی کوئی نہیں، نماز کا سوال مومن سے ہونا ہے۔ تو یاد رکھیں تھل دے لوگوں مت سمجھو کہ ایک سوال دوتے پاس ہو ویسو تو نجات ہو ویسی نہیں، ایک سوال پہ نہ بندہ پاس ہو سکتا ہے نہ فیل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں دن قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق اپنے محبوب علیہ السلام کے حقوق کے متعلق اللہ نے پوچھنا ہے، اور پاس وہی ہوگا جو اللہ کے حقوق پہ بھی پورا اترے گا، اللہ کے بندوں کے حقوق پہ بھی پورا اترے گا، اور ذات محمد مصطفیٰ کے حقوق پہ بھی پورا اترے گا۔ اب آئیں موضوع کی طرف بڑھیں، گفتگو کو سادہ لہجے میں عرض کروں۔ سرکار کی بارگاہ کے آداب یہ امت پہ فرض ہیں۔ نماز اگر خدا نخواستہ چھوٹ جائے نا تو پچھلے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ نماز اگر قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، بشری تقاضے سے ہم سارے ہی کمزور ہیں اعمال کے اندر، نماز اگر خدا نخواستہ چھوٹ جائے، اللہ نہ کرے اگر چھوٹ جائے تو پچھلے اعمال سلامت رہتے ہیں، آگے گناہ لکھا جاتا ہے۔ آپ اس فرق کو سمجھیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نبی کی بارگاہ کا ادب دل سے نکل جائے، نبی کی بارگاہ کا ادب دل سے نکل جائے، پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آگے گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بات بتانے والی تھی امت کو، ہم نے ایک فرض پہ زور دیا۔ سکول گئے تو استادوں نے کہا نماز فرض تھی، داس میں گئے تو استادوں نے کہا نماز فرض تھی، تبلیغ والے آئے بستر اٹھا کے انہوں نے کہا نماز فرض تھی، تقریر والے آئے حضرات علماء انہوں نے کہا نماز فرض تھی۔ کون ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے؟ امت کو پتہ ہی کوئی نہیں، 80% لوگوں کو پتہ کوئی نہیں نبی کے بارگاہ کے آداب کی حیثیت کیا ہے۔ پوچھو تو کوئی کہے گا کہ سنت ہے، اصحاب کی سنت واجب ہے، خیر ہے، کر لو تو ٹھیک، نہیں سنت کوئی نہیں، یہ فرض ہے۔ سنت کوئی نہیں، یہ فرض ہے۔ سنت کوئی نہیں، یہ فرض ہے۔ یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ یہ کس نے بتانا تھا؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ تو پھر دنیا داری میں لگ گئے۔ ہر شخص نے تو ظاہر سی بات ہے اپنے جو ہے وہ ذات کو سامنے رکھا، دین کو سمجھے نا۔ حضور کی بارگاہ کا ادب جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر یہ فرض چھوٹ گیا نا، پچھلے اعمال بھی ضائع کر دیے، پچھلے نیکیاں، تقریریں، تحریریں، قرآن کا پڑھنا، نوافل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، حج عمرے کرنا، ساری نیکیاں ضائع ہیں پیچھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو مقدم جانیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنا، سرکار کی ذات کا ادب کرنا، حضور کے نام کا ادب کرنا، سرکار کی آل و صحاب کا ادب کرنا، یہ لازم ہے امت پر، اور بالخصوص سرکار کا ادب کرنا۔ میرے متعلق گفتگو کریں، بلا جھجک بات کریں، سوچ بھی نہ، پر جب سرکار کے متعلق بات کریں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچیں۔ میرے متعلق بات کریں نا، جو دل میں آئے، جو زبان تے آئے، میرے متعلق آکھ سکتے گئے۔ گنہگار تھی سو تو اللہ دی بارگاہ تھی سو تو ول بات دی گار، لیکن خدا نہ خواستہ اگر نبی دی ذات دے متعلق ود گھٹ علا بیٹھے، اعمال ضائع ہو گئے، سے گناہ بھی لکھے جائیں گے، اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ یہ ایسی نازک بارگاہ ہے، اس دور کے اندر یہ امت کی جو ہے بے روی اور بے دینی ہے کہ لوگ محتیاط نہیں رہے، زبانوں پہ لوگوں کا کنٹرول نہیں رہا، اور لوگ جذبات میں آ کے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو حضور کی ذات کے بارے میں جب بھی گفتگو کرو، جذبات سے نہ کرو، عشق کو سامنے رکھ کے بات کرو۔ سرکار دے متعلق گال کرو نا، علم دے زور تے نہ کرو، ادب دے زور تے کرو۔ سرکار دے متعلق گال کرنے، اللہ کے حبیب کے متعلق گال کرنے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب میری گفتگو مکمل ہے، میں اس پہ آخری 5 منٹ آپ سے مانگ رہا ہوں، جملہ سنیں۔ اچھا ہم ادب بھی کریں، اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک ہمیں ملے گا کیا
اجر کیا ملے گا؟ ہم نے ادب بھی کیا، تیرا حکم تھا کہ تیرے نبی کی اتباع ہم نے کی، ہمیں یہ تو نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں محبت تم سے کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اچھا مالک یہ تو ہے نبی کی اتباع کا صلہ، اب یہ بتا مالک ساری ہے بھی مجال، اسا ہیں بھی تیرے بندے، تو سارا ہیں بھی مالک، ساری جرت بھی کوئی نہیں کہ تیرے تو پوچھ سکوں، پر مالک عرض کر رہے ہیں بندگی کے حسن پہ رہ کے، تیرے بنائے ہوئے ہیں، تیری قدرت کے بنائے ہوئے ہیں، اے اللہ مجال بھی ہے معذرت بھی ہے، مالک بتا تو صحیح نا، اتباع کریں گے تو تیری محبت ملے گی، گناہوں کا جو ہے گناہ تو معاف کرے گا، اگر مالک تیرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کریں گے ہمیں ملے گا کیا؟ اب میں اپنی ذات سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے کہہ رہا ہوں، یہ سورۃ حجرات کی دوسری آیت تھی، اسی سورت کی اگلی آیت یعنی کہ اس آیت سے اگلی آیت، آیت نمبر 3 آپ لیں، کسی بھی مفسر کا ترجمہ آپ لے لیں یا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں، اب قرآن میں پڑھ رہا ہوں آپ سنیں کہ میرے رب نے ارشاد کیا فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو سرکار کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ اب جملہ سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے متعلق جملہ میں عرض کر رہا ہوں، میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا کہ سن لے وہ لوگ جو میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ کوئی بھی ہو، زید ہو یا بکر ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، کوئی قید نہیں، نہ حسب کی نہ نسب کی، نہ رنگ کی نہ بو کی، کوئی قید نہیں، بس جو ادب کرے گا میرے رب ارشاد فرما رہا ہے، کریم ذات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اسے تقوی عطا فرمائیں گے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم اسے دل کے اندر تقوی عطا فرمائیں گے، دل کے اندر تقوی اللہ دے گا اس بندے کو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے نبی کے صحاب کو تقوی دیا، تو تقوی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نمازوں کی کثرت، میں نفی نہیں کر رہا،